بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ترنول جلسہ جو ہے وہ خان کے حکم پر ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب یہ 8 ستمبر کو ہوگا۔ یہ ساری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہنگامہ خیز، یہ کیسے ہوئی اور کہاں کہاں سے تار ہلے اور کس جگہ پر گھنٹیاں بج گئیں، یہ ساری صورتحال آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج اسلام آباد انتظامیہ نے پھر ہنگامی طور پر ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور جو عامر مغل ہیں اسلام آباد کے صدر پی ٹی آئی اسلام آباد کے، ان کے نام انہوں نے جلسے کا جو 8 ستمبر کے جلسے کا نوٹیفیکیشن آج این او سی جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو اسلام آباد انتظامیہ ہے اب 8 تاریخ کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ اس روز 4 بجے دوپہر سے لے کر شام 7 بجے تک یعنی مغرب کے وقت تک جلسے کی اجازت ہوگی اور اس کے بعد لوگ منتشر ہو جائیں گے اور کوئی دھرنا وغیرہ نہیں دیں گے۔ ناظرین، آج ہوا یہ کہ اعظم سواتی کو رات گئے عمران خان نے پشاور سے طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ گوہر خان کو ساتھ لے کر آئیں اور صبح 7 بجے مجھے ملیں آ کر اڈیالہ جیل میں۔ وہاں جو 7 بجے پھر یہ ملاقات صبح سویرے شروع ہوئی، تقریباً پونے 2 گھنٹے جاری رہی۔ اعظم سواتی اور گوہر خان پورا اصرار کرتے رہے کہ اب قوم باہر نکل آئی ہے، انہیں اب باہر آنے دیں کیونکہ عوام اب زچ آ گئے ہیں، وہ بار بار رسیاں توڑ کر باہر نکلنا چاہتے ہیں اور آپ کو اور اپنے اسیروں کو رہا کروانا چاہتے ہیں اور یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے اس کے خلاف ایک اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا اس دوران کہ جو بنگلہ دیش میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے پاکستانی عوام کو بھی بڑا حوصلہ ملا ہے اور اس جذبے کو ہمیں سرد نہیں کرنا چاہیے۔ خان نے کہا کہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کی بھی آج ریلی ہو رہی ہے اسلام آباد میں ریڈ زون میں، وہ بھی اسلام آباد میں ہوں گے، ہم بھی اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس دوران خدا نخواستہ کوئی افسوسناک صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ ختم نبوت جو عشق رسول ہے وہ ہم سب کا سانجھا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے، ان سے توقع کرنے کی بجائے کہ وہ اپنی ریلی منسوخ کریں جو دینی جماعتیں کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی قربانی دے گی۔ خان آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ناظرین عاشق رسول ہے، مدینہ منورہ وہ کس جوش و جذبے کے ساتھ جاتا ہے، کس نیاز مندی کے ساتھ جاتا ہے، یہ آپ کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں انہوں نے عشق رسول کا جو مقدمہ لڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو توہین امیز خاکے بنائے جاتے تھے اس حوالے سے اور بھی آپ کو ساری صورتحال کا پتہ ہے، تو خان جیسا بندہ کس طرح یہ برداشت کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کے کسی اقدام کی وجہ سے ختم نبوت کے ایشو پر نکلنے والی کسی ریلی میں کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ اس لیے انہوں نے رضاکارانہ فیصلہ کیا جسے ہر طرف سے سراہا جا رہا ہے۔ جو صرف حکومتی جو خاص طور پر میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، وہ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جناب بس جلسہ ملتوی ہو گیا، اب 8 کو بھی نہیں ہوگا۔ مایوسی پھیلانا ان کا کام ہے اور شیطان کا کام ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ اس دوران 27 اگست کو لاہور میں بھی ایک بڑا جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یوں دیکھیں کہ حکومت کو خان کس طریقے سے مسلسل دباؤ میں رکھ رہا ہے۔ یہ خان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے فیض حمید کو گرفتار کر کے اور ایک پورے پی ٹی آئی کے خلاف ایک 9 مئی سے بھی بڑا کریک ڈاؤن کا خوف و ہراس پھیلا کر اور عمران خان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا خوف و ہراس پھیلا کر، لیکن خان کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا اور اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ میں 8 فروری کے اپنے عوام کے مینڈیٹ پر پہرا دوں گا، اسے تسلیم کرواؤں گا، عدالتیں اسے تسلیم کریں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ نافذ کیا جائے اور 8 فروری کا فیصلہ بھی کر کے نافذ کیا جائے، ورنہ پھر میں اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے دوں گا۔ آج پچھلے 12 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے ناظرین، اس کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں شہباز حکومت کی کہ اتنا خوف و ہراس پیدا کرنے کے باوجود فیض حمید نیٹ ورک کے حوالے سے پورا میڈیا 6 دن جتنا خوف و ہراس پھیلا رہا تھا، اس کے باوجود عوام اس تیزی سے نکلے ہیں، عوام اس جوش و جذبے سے نکلے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی ہے کس طریقے سے قافلے چلے پورے ملک سے، اور جس کی آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ آپ کو جھلکیاں بھی دکھائی ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ لوگ اتنے پرعزم ہیں، اتنے پرجوش ہیں اور پر یقین ہیں، یقین کی دولت سے مالا مال ہیں کہ یہ جو 77 سال سے جو نافذ ہے
ظلم و جبر کا نظام، کرپشن سسٹم، یہ اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے اور یہ کام عمران خان کی ہی قیادت میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عوام نے جس جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، خصوصاً نوجوانوں نے، وکلاء نے اور اسٹوڈنٹس نے، اس نے بھی ایک بہت بڑی امید کی کرن دکھا دی ہے پوری قوم کو، اور حکمرانوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ جو اعظم سواتی ہے، انہوں نے پورا منظر بیان کیا کہ کس طرح پورے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس انداز میں متحرک ہیں، اور انہوں نے 30 اگست کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ جب خان کو رہا کیا جائے، ورنہ ہم باہر نکل آئیں گے، احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے۔ جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی کامیابی نے، ان کی قربانیوں نے، ان کی جد و جہد نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ میں بھی بجلیاں بھر دی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں بھی بجلیاں بھر دی ہیں، اور وہ اس سسٹم کو، اس ظلم و ستم کو، اس سیاسی غلامی کو کسی صورت میں قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، عوام اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسٹریٹ موومنٹ جلد سے جلد شروع ہو، اور وہ 77 سال سے جاری اس نظام ظلم و جبر اور کرپشن کلچر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ان کا جی چاہتا کہ خان کل کی بجائے آج ہی کال دے اور ہم اس سارے معاملے کو لپیٹ کر رکھ دیں عوام کی طاقت سے۔ ناظرین، ایک اور آج بڑی خوشخبری آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے کیس میں عمران خان کے خلاف جو 2 وعدہ معاف گواہ بنائے گئے تھے، وہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے ہیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ نے آج راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں دفعہ 164 سے متعلق بیان کے حوالے سے درخواست داخل کر دی ہے۔ دونوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے ہمیں کبھی جلاؤ گھیراؤ کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ ہمیں ہمیشہ پرامن جد و جہد کا درس دیتے تھے۔ دونوں نے کہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا، جو بیان ان سے منسوب کیا گیا ہے وہ انہوں نے نہیں دیا۔ عدالت نے ناظرین دونوں کے تحریری بیان کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جو جعلی کیس بنائے گئے ہیں کپتان کے خلاف، ان کے غبارے سے ایک ایک کر کے ہوا نکلتی جا رہی ہے۔ اسی لیے انہیں فیض حمید کیس بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے، لیکن فیض حمید کیس سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ پیش گوئی ہم بابا جی داتا دربار والوں کے حوالے سے آپ تک پہنچا چکے ہیں، آج پھر دہرا رہے ہیں کہ فیض حمید کیس میں سے بھی عمران خان کے خلاف کچھ نہیں نکلے گا۔ فضل الرحمان اور جماعت اسلامی نے اس نازک موقع پر جو دھوکہ دیا، ان کے دھوکے سے بھی عمران خان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو پچھلے 12 گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا اور عوام کا اور نوجوانوں کا اور اسٹوڈنٹس کا اور وکلاء کا جو مورال تھا، انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ فیض حمید گرفتار ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر آئے گا۔ انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس سے ہماری جدوجہد پر کوئی اثر پڑے گا۔ انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ جماعت اسلامی اب ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ وہ اپنا عزم اور ارادے کے ساتھ ہے کہ اللہ اور عوام ان کے ساتھ ہیں، اور یہ اللہ اور عوام کے ذریعے ہی انشاءاللہ العزیز اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ ناظرین، ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے این او سی منسوخ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کا ہر صورت میں جلسہ کرنے کا اعلان اور قافلوں کا بہت بڑی تعداد میں ملک بھر سے چل پڑنا اس حقیقت کا اظہار ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کو خوف زدہ کرنے کے لیے مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، عوام اس سے بالکل مرعوب یا خوف زدہ نہیں ہوئے، اور جس روز عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے دی، لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ حکمرانوں کے تمام اندازے غلط ثابت ہو جائیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں ملک میں جو سیاسی ہلچل پیدا ہوئی، اس نے یہ اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکرز کو، عمران خان کے چاہنے والوں کو ڈرا دھمکا کر خاموش کرایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مین اسٹریم میڈیا اور اینکرز نے جو نون لیگ کے پالتو ہیں، انہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران عوام کو خوف زدہ کرنے اور ڈرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا، لیکن پچھلے 12 گھنٹوں میں جس طرح لوگ جوش و جذبے سے باہر نکلے، اس پر خود نون لیگی پے رول پر کام کرنے والے یہ اینکرز بھی
परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि आज शाम को वो क्या बयानियाँ जारी करेंगे। अब वो क्या बहाना बनाएंगे कि इमरान खान को और PTI को दीवार से लगाया जा सकता है, या तुन दिया जाएगा, या छितरो छितरी किया जाएगा। इतने छितरो छितरी और इतने तुन दिए के जाने के बावजूद भी अवाम किस तरह परवानों, मस्तानों और दीवानों की तरह बाहर निकले हैं। अभी तो इमरान खान ने कॉल भी नहीं दी थी, ये सिर्फ उन्होंने NOC मंसूख किया था, और जो मकामी आज़ाद क़यादत है उसने ऐलान कर दिया था कि हम इस मनसूखी के हुक्म को नहीं मानते, और उनके कहने पर आवाम इस जोश व जज्बे से बाहर निकली थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन इमरान खान ने खुद स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया और आवाम से कहा कि आप भी बांग्लादेश की तरह अपने अपने इलाके से निकलें और अपने अपने शहर की, अपने अपने गाँव की, अपने अपने मोहल्ले की गलियों में बाहर निकल आएँ और एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दें, और पूरा मुल्क जो है वो घरों से बाहर निकलकर लाखों करोड़ों की तादाद में इस निज़ाम जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, और ये एहतजाज उस वक़्त तक जारी रहे जब तक शहबाज हुकूमत इस्तीफ़ा देकर घर नहीं चली जाती और नए आम इंतखाबात का, आज़ादाना आम इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता। ये वक़्त भी ज़्यादा दूर नहीं है नाज़रीन। इसलिए अब ये जो एंकर्स हैं वो परेशान हैं कि उनकी पिछले कई हफ्तों की, कई महीनों की सारी मेहनत रायगां चली गई है। नाज़रीन, एक और अहम बात ये है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं चीन और सऊदी अरब, उन्होंने हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी कई बार दरख्वास्त की है, और अब फिर एक दरख्वास्त आई है। इस हवाले से हमने पिछली वीडियो एक बनाई थी, वो आप जाकर देख सकते हैं, और जिसमें कहा गया है कि बराह करम ये जो अमरीकी कठपुतली हुकूमत है इससे जान छुड़ाई जाए, और आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इमरान खान, उन्हें लाकर पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत 10-15 साल के लिए कायम की जाए, ताकि न सिर्फ पाकिस्तान तरक्की करे बल्कि पूरा खित्ता तरक्की करे। नाज़रीन, जो इमरान खान से इनकी दिलचस्पी है, उसी की वजह से जो पाकिस्तान के ज़िम्मे $12 अरब का कर्जा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, चीन का और सऊदी अरब का, उसे रोल ओवर नहीं किया जा रहा। शहबाज हुकूमत और उसके वज़रा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना सारे जो चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन ना चीन अपना $4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर रहा है, ना सऊदी अरब अपना $5 अरब का कर्जा रोल ओवर कर रहा है, और ना मुत्तहिदा अरब अमारात अपना $3 अरब का कर्जा रोल ओवर कर रहा है। इन सब के हुक्मरान बार बार हमारी इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, हम आपके साथ हैं, आप हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, हम नेचुरल अलाई हैं, हम हमसाए हैं, हमारा मुस्तकबिल माजी सब एक साथ है, हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से बुलंद है, समुंदरों से गहरी है। तो खुदारा आप जो अमरीकी कठपुतली है जो बैठे हुए हैं, इनसे जान छुड़ाएं और एक आज़ाद ख्याल, आज़ाद खारजा पॉलिसी वाले, ग़ुलामी से नफ़रत करने वाले इमरान खान को लेकर आएँ। उसकी आवाज़ मगरब में भी सुनी जाती है, मशरक़ में भी सुनी जाती है, चीन और रूस भी उसे इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं, आलम इस्लाम के हुक्मरान और आवाम भी उसकी बात सुनते हैं और उसे इज़्ज़त देते हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी उसे अपना बड़ा भाई बनाया हुआ है। तो एक अजीम असासा है, उससे काम लें, और पूरी कौम क्योंकि उसके साथ खड़ी हो जाएगी तो उससे न सिर्फ पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनेगा बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा को तक़वियत मिलेगी। फ़लस्तीन में जो जुल्म ढाया जा रहा है और ख़ित्ते के बाकी ममालिक जिस ख़तरे से दो चार हैं, उन ख़तरात से भी हमारी जान छूट जाएगी। और इसके साथ साथ जो $7 अरब IMF का पैकेज मिलना था, क्योंकि ये $12 अरब रोल ओवर नहीं हुए, ये IMF की बुनियादी शर्त थी, इसलिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वो जो इजलास था 28 से 30 अगस्त के दौरान IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का, उसके जो उसमें वियतनाम समेत 3 ममालिक के कर्ज़ों के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो तो ज़ेर गौर आएंगी, पाकिस्तान का नाम उसके शेड्यूल में शामिल ही नहीं किया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि वो 30 सितंबर या 28 सितंबर को जो इजलास होगा उसमें ज़ेर गौर आएगा। तो इससे आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा लें कि ना इस्लामी ममालिक, ना खित्ते के दोस्त ममालिक और ना पाकिस्तान के अवाम और हत्ता के IMF भी इनके साथ नहीं है। एक ऐसी हुकूमत जिसको किसी तरफ से भी ठंडी हवा नहीं आ रही, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए मुसलत रखना कहाँ की अक्लमंदी है। नाज़रीन, ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान शहबाज हुकूमत पर जो आखिरी और बड़ा हमला उस वक़्त करना चाहते हैं कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा रुखसत हो चुके हों या नए चीफ जस्टिस का ऐलान और नोटिफिकेशन हो चुका हो। इसके बाद शहबाज हुकूमत एक ज़ोरदार स्ट्रीट मूवमेंट के ज़रिए घर भेज दी जाएगी, ऐसा कहना है करीबी ज़राए का जो PTI के हैं। और ये भी कहा जा रहा है
کہ جو شہباز حکومت کے خاتمے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت وہ قاضی فائز عیسیٰ بنا ہوا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اب فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے کہ اب وہ کھل کر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سامنے آئے گی۔ اس حوالے سے اعظم سواتی کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق کے خلاف ایک بہت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں وہ کیا میسج دیں گے وہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کس طرح ایک عبرت ناک انجام سے دوچار ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے 8 فروری کا عوامی مینڈیٹ چوری کروانے میں سب سے بڑے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ کا اب مستقبل کیا ہے اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔